رحمان صاحب اور عبدالواحد بلوچ صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے ہماری دعوت پر۔ چونکہ وقت زیادہ نکل چکا ہے اور گرمی بھی ہے، اسی لیے صرف 3-4 منٹ میں مخاطب رہوں گا۔ محترم دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل جس نے عربوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے غصب کر کے ناجائز ریاست کی بنیاد رکھی، حالانکہ یہودیوں کو اسلام کے آنے کے بعد کہیں رہنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو، چونکہ یہ اسلام کے ابدی دشمن ہیں اور انہوں نے ہمارے پیغمبر کو نہیں مانا، تعصب کیا۔ مشرکین مکہ نے نہیں مانا، وہ جاہل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، اور ان کو پتہ بھی یعرفون کما یعرفون ابناہم۔ قرآن کہتا ہے یہود وہ اللہ کے نبی کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں، پھر بھی اس لیے نہیں مان رہے تھے، انہوں نے تعصب کا مظاہرہ کیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک کافی عرصے سے انہوں نے فلسطینوں کے علاقوں پہ قبضہ کرتے ہوئے ہمیشہ سے فلسطین کی ماؤں کو یتیم، جو مائیں بہنیں تھیں ان کو بیوہ کیا، وہاں کے بچوں کو یتیم کیا، ہمیشہ بربریت کرتے رہے ہیں۔ اور حالیہ بربریت کا آپ نے مظاہرہ دیکھا، پوری دنیا میں انسانی خون جہاں بھی گر رہا ہے اس کے پیچھے یہودی یا بالواسطہ یا بلا واسطہ ہے۔ چاہے کشمیر ہو، انڈیا کے ساتھ مل کر کشمیر کے اندر بھی ان یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ فلسطین پر انسانی خون گرانے والے بھی یہی یہودی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے ایک جاہل حکمران ہم پہ مسلط کیا گیا تھا جس کو کسی نے راستے سے ہٹایا تھا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ خود یاد رکھ لے گی اس نام کو۔ اور اس کو بھی یہی یہودی پاکستان میں بھیجنے والے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں اسرائیل کو ماننے کی باتیں ہو رہی تھی کہ اسرائیل کو مانا جائے، اس حکمران حاکم جاہل نااہل حاکم کو انہوں نے بھیجا۔ ان کی ناپاک یہ سازشیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، پوری دنیا پر کی معیشت پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ امریکہ آج اگر ان کے پیچھے سے ہٹ جائے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ان کو کہیں بھی ریاست قائم کرنے کا حق نہیں ہے۔ ضربت علیہم الذل والمسکنہ، قرآن کہتا ہے ان کو ذلیل ہو کر دنیا میں رہنا ہوگا، ان کو رسوا ہو کر دنیا میں رہنا ہوگا، ان کو عزت کے ساتھ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے، میں کہتا ہوں عرب لوگوں کی کمزوری ہے، عرب ممالک کی کمزوری تھی کسی زمانے سے کہ انہوں نے اسرائیل کو پننے کا موقع دیا۔ اول روز سے ان کے کردار کو اگر دیکھتے، ہم یہودیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنا کردار دیکھو، تم آئینے میں اپنا کردار ہمیں دکھاؤ۔ تم تو وہ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ بھی معاف نہیں کیا تھا، حضرت موسیٰ پر الزام لگانے والے تم تھے۔ آج قرآن اللہ نے محمد رسول اللہ پہ اتارا، قرآن ہمیں ملا، میرا 5-6 سالہ بچہ بھی قرآن کو سینے میں لیے پھرتا ہے۔ تم نے توریت کو تبدیل کیا تھا، تم تو اپنے نبی سے وفا کرنے والے نہیں تھے، تم آسمان سے اترنے والی کتاب کا پارا کرنے والے تھے، تم نے توریت کا حلیہ بگاڑا تھا۔ تمہارا تو یہی کردار ہے، تم نے نہ نبی کو معاف کیا نہ آسمانی کتاب کو معاف کیا۔ تمہارے ساتھ کون سی خیر کی امید ہم رکھ سکتے ہیں؟ میں ان حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ جو یہود نصارہ کے قرضوں پہ ناچتے ہیں، یہود نصارہ کے قرضوں پہ انحصار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم سے راضی ہوں گے، ان کے قرض ملیں گے تو ہمارا ملک چلے گا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور امتی ان قرضوں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اور ہم جس طرح میرے ساتھیوں نے بھی کہا کہ حکمرانوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، پاکستان کی پاور قوتوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً عالمی سطح پر اس مسئلے کو فوراً، کب تک فلسطینی مائیں بہنیں بیوہ ہوتی رہیں گی، کب بچے یتیم ہوتے رہیں گے، اور اس مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھایا جائے۔ دنیا کی
اقوام متحدہ اس کا ذیلی ادارہ سلامتی کونسل، کہاں گئے تمہارے انسانی حقوق کے دعوے؟ کیا فلسطین انسان نہیں ہے؟ کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ بچے نہیں ہیں؟ ماں بیوہ ہو رہی ہیں اور بچے یتیم ہو رہے ہیں، تمہیں سانپ نے چھوا ہوا ہے اور تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ عالمی سطح پر انسانی حقوق کے نعرے رٹنے والی تنظیمیں کہاں خاموش ہیں؟ ان کو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر افریقہ کے کسی جنگل میں ایک مسلمان کو کانٹا اگر چبھتا ہے، یہاں کا بڑے صغیر کا مسلمان اگر اس کانٹے کی چبھن محسوس نہیں کرتا ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج تم نے غیرت کا ثبوت دیا، فلسطین کے ساتھ ہمدردی کے لیے آپ گرمی برداشت کرتے ہوئے اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کرتے ہوئے آئے، آپ نے گویا کہ فلسطینیوں کے ساتھ، ان اہل ایمان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس پہ بس زیادہ ٹائم نہیں لے رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، بس ایک احتجاج ریکارڈ کرانا تھا۔ احتجاج ایک دنیا کے سامنے ریکارڈ کرنا، ایک اللہ کے سامنے ریکارڈ کرانا ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو پتا تھا یہاں جائیں گے کچھ دنیا میں نہیں ملے گا، آپ بھی صرف اس جذبے کے ساتھ آئے۔ فلسطین کا خون بایا جا رہا ہے اور ان ظالموں نے بیت المقدس کو قبضہ کیا، ان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ آج بھی مسلمان دنیا کے اندر یہودیوں کے عبادت خانوں کی حفاظت اسلامی ملکوں میں کی جا رہی ہے، یہودی ان کے عبادت خانوں کی، نصارہ کے عبادت خانوں کی اسلامی ممالک میں حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسلام نے بھی یہی حکم دیا ہے، مندروں کی حفاظت کی جاتی ہے، اسلام نے یہی حکم دیا ہے، لیکن ان بد نصیبوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو قبضہ کر کے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک زمانہ تھا بیت المقدس میں خدا کی قسم انہوں نے خنزیر باندھے ہوئے تھے، بیت المقدس کے اندر انہوں نے گدھے باندھے ہوئے تھے۔ وہ کعبہ تھا، وہ بیت المقدس تھا جس میں میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 نبیوں کی امامت کی تھی۔ امام پیغمبر تھے، امام محمد تھے، امتی 1,24,000 نبی تھے۔ جس مسئلے پہ پیغمبر کی پیشانی لگی تھی، جس مسجد اقصیٰ کے اندر 1,24,000 نبیوں کے سجدے لگے ہوئے تھے، ان بد نصیبوں نے بیت المقدس میں خنزیر چھوڑے تھے اور کتے چھوڑے تھے اور گدھے چھوڑے تھے۔ تو ان کا کردار آئینے، تاریخ کے آئینے میں سب کے سامنے ہے۔ اسی لیے اب برحال ہم آخر میں پاکستان کے حکمرانوں سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لے کر، اور اس مسئلے میں آپ پالیسی صحیح تب بنا سکو گے جب قائد ملت اسلامی اور اس کے ہم نواؤں کو ساتھ لو کہ اس وقت عالمی سطح پر ایسے مسائل میں کیسے پالیسی بنائی جائے۔ جب تک ہم ان کی غلامی سے نہیں نکلیں گے تب تک اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ فلسطین کے ساتھ ہمدردی کی خاطر حاضر ہوئے اور آپ نے ایک ریکارڈ بھی احتجاج کرایا۔ اللہ کی نظر میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنا خوش ہو جائے آپ کے اس کھڑے ہونے پہ کہ پتہ نہیں کیا فیصلے کر لے وغیرہ، اور دنیا میں بھی آیا کہ بیلا کے لوگ غیرت مند ہیں اور فلسطین کے ساتھ ہیں۔ آخر میں انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ مسلسل ساتھ رہے، میڈیا کے ساتھی ان کا بھی شکر گزار ہیں۔ ہم جماعت کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بھی مسلسل تعاون کرتے رہے۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے اس کھڑے ہونے کو آپ لوگوں کے لیے دنیا آخرت میں انعام کا ذریعہ بنائے۔